آج ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے یرمیہ کی کتاب میں 31 باب 30 آیت. خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں 31 باب 30 آیت. خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اس لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی. خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے سبب سے ہم سب کو برکت ملے. آمین. آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یرمیہ پر خدا نے اپنے بھید کو آشکارا کیا اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا. یرمیہ پر خداوند ظاہر ہوتا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی. خدا اگر ہم دیکھیں خدا محبت ہے. خدا کی محبت ابدی محبت ہے. خدا اپنے لوگوں پر ہمیشہ مہربان نظر آتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں آدم نے گناہ کیا، سب گناہ میں چلے گئے، ابلیس کی گرفت میں آ گئے، جیتے جی بھی موت میں تھے، مرنے کے بعد بھی پتال میں چلے جاتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خدا بچانے والا زندہ ہے. ہلیلویا. کیونکہ اس نے ہم سے ابدی محبت رکھی ہے. اگر ہم دیکھیں یوحنا 3:16 میں تو خدا کی محبت ہمیں نظر آتی ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آج اس دنیا میں لوگ بے شمار نشے میں، گناہ میں، بدکاری میں، ہر قسم کے برے کاموں میں پھنسے ہیں، لیکن خدا کی محبت کو نہیں پہچانتے. اگر ہم دیکھیں ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے خدا فرماتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی. خدا بنی اسرائیل کی بابت فرماتا ہے کہ میں نے تجھ سے محبت رکھی. خدا کی محبت اگر ہم دیکھیں تو خدا کی محبت کو زوال نہیں ہے. خدا کی محبت اصلی ہے، ابدی ہے اور اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. خدا کی محبت اگر ہم دیکھیں تو اس نے تو اپنا اکلوتا بیٹا ہی بخش دیا. حقیقت میں محبت کا مطلب یہ ہے دے دینا، ہر جانا. اور جو لوگ وہ محبت کرتے ہیں خدا سے ہو، انسان سے ہو، اور وہ لوگ دیوانہ ہو جاتے ہیں. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، دیوانہ ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں. اگر آپ خدا کی محبت میں ہیں، آپ 24 گھنٹے آپ کے زبان پر یسوع کا نام ہوگا، شکر گزاریاں ہوں گی، خدا کا فضل آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگا. اور بہت سارے لوگ عبادت بھی جب کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر، ان کے اندر خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کے کلام میں تو لکھا ہے اے اہل زمین سب خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے عبادت کرو. کیوں خوشی سے عبادت کرو؟ کیونکہ اس نے ہم سے محبت کی ہے. اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے اس نے ہمیں آزاد کیا ہے، اس نے ہمیں رہائی دی ہے، اس لیے کہ وہ میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے. اگر ہم خدا کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کے پاک کلام میں ہمیں نظر آتا ہے. یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے 38 باب میں دیکھ میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا، میری جان پر مہربان ہو کر
تو نے اس نیستی کے گڑھے سے رہائی دی، کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ ہلیلویا! خدا کی محبت دیکھیں، اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا۔ وہ اپنے نام کی خاطر اس نے ہم پر فضل کیا ہے اور اس کے لہو کے سبب سے ہمیں گناہوں سے نجات ملی ہے۔ اگر ہم دیکھیں بنی اسرائیل قوم کی محبت، خدا نے ان سے محبت کی، ان کا آہو نالا، ان کے آنسو دیکھے، اور پھر ہمیں نظر آتا ہے خدا کے پاک کلام میں سے اگر ہم دیکھیں تو میرے ساتھ نکالیے یسایہ 51 باب۔ تم کو تسلی دینے والا میں ہوں، تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدم ذات سے جو گھاس کی مانند ہو جائے گا ڈرتا ہے، اور خداوند اپنے خالق کو بھول گیا ہے، جس نے آسمان کو تانا اور زمین کی بنیاد ڈالی، اور تو ہر وقت ظالم کے جوش و خروش کو گویا وہ ہلاک کرنے کو تیار ہے ڈرتا ہے۔ یہاں پر خدا فرماتا ہوں لوگوں کے لیے جو خدا سے دور رہتے ہیں اور اس دنیا کی دنیا داری میں ڈال چکے ہیں اور انسان پر تکیہ کرتے ہیں، انسان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ لکھا ہے تم کو تسلی دینے والا میں ہوں، کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو موسم سمندر کو تھما دیتا، اور میرا نام رب الفاظ ہے، اور میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا اور مجھے اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپائے رکھا، تاکہ افلاک کو برپا کروں اور زمین کی بنیاد ڈالوں اور اہل سیون سے کہوں تم میرے لوگ ہو۔ ہلیلویا! یہ خدا کی محبت ہے، خدا ہمیں تسلی دیتا ہے، خدا فرماتا مت ڈر، مت ہراساں ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں جیسا سلوک نہیں کرتا، اس کی تو محبت ہم پر یوں ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں خدا اپنے لوگوں پر ہمیشہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو جب نکالا تو وہ نکلنے کے بعد بجائے کہ خدا کی شکر گزاری کرتے، ناچتے، خدا نے ہمیں گناہوں سے، ہمیں غلامی کے ملک سے رہائی دی ہے، اور وہ خوشی سے اس کی عبادت کرتے، لیکن انہوں نے اپنے زندہ خدا کو بھول گئے۔ لیکن خدا کی محبت ان کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آسمان کو چھوڑ کر وہ اپنے لوگوں کے درمیان آ گیا، کیونکہ وہ دن کے وقت جب دھوپ ہوتی خدا ان پر اپنا بادل کا سایہ کرتا، ابر بن کر ان کے ساتھ ساتھ رہتا، تاکہ میرے لوگوں کو گرمی نہ لگے، اور جب رات ہوتی تو ان کے آگے آگ کا ستون بن جاتا ہے۔ کیسی محبت ہے! اس نے آسمان کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ لیکن انہوں نے جب انہیں پیاس لگی تو کیا ہوا؟ وہ موسیٰ سے لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے۔ کیا تو ہمیں پیاسا بیابان میں مارنے کے لیے لے کے آیا ہے؟ لیکن خدا تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ وہ اس محبت کو بھول گئے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، لیکن وہ پانی کے لیے اپنے زندہ خدا کو بھول گئے، موسیٰ سے لڑتے ہیں۔ جب موسیٰ نے ہمیں نظر آتا دعا کی کہ خدا میں کیا کروں، یہ تو پانی مانگتے ہیں، اور اس نے ناممکن کو ممکن کیا کر کے دکھایا۔ اور چٹان، اگر ہم دیکھیں چٹان پر اگر ہم ہتھوڑا مارے تو وہ نہیں ٹوٹتی، لیکن جب خدا کے بندہ موسیٰ نے خدا سے سنا کہ تو اس لاٹھی کو مار تو یہ تجھے پانی دے گی، سوچے جو ہتھوڑے سے نہیں ٹوٹ سکتی، جس میں سوراخ نہیں ہو سکتا، ایک لکڑی جو چھڑی ماری ہے اور پانی بہہ نکلا، کیونکہ
کیونکہ خدا موت ذات کا خدا ہے. اور پانی نکلا اور سارے لوگوں نے پیا، جانوروں نے پیا، پھر بھوک لگی، پھر پیاس لگی. جب بھی انہیں وہ کڑکڑاتے اور خدا کا بندہ دعا کرتا تھا اور ان کو پانی ملتا، اور خدا اپنے لوگوں کو وقت پر ضرورت کی اشیاء مہیا کرتا تھا. لیکن یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ خدا اپنے لوگوں سے تو محبت کرتا ہے، لیکن خدا کے لوگ جو ہے وہ ان کو بھول گئے ہیں. اگر ہم دیکھیں زبور نمبر 78 میں، وہ خدا کی حضوری کو محسوس نہیں کرتے. وہ اپنے پیٹ کو آگے رکھا ہوا ہے، بھوک کو، پیاس کو، اور وہ خدا کے بندہ سے لڑتے. خدا کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے زبور نمبر 78 میں، اے میرے لوگو میری شریعت کو سنو اور میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ. میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم معمہ کہوں گا، جن کو ہم نے سنا اور جان لیا. لیکن سب نے سنا، بنی اسرائیل قوم نے بھی، لیکن سب کچھ دیکھا، لیکن سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کڑکڑاتے ہیں. اور لکھا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے ہم کو حکم بتایا، ہم کو بتایا، جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے. اور یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں. یہ جو انہوں نے راستے میں دیکھا، جو خدا نے کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تعلیم دے آگے اپنی اولاد کو. لیکن لکھا ہے تاکہ آئندہ پشت در پشت، یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں اور بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھے. لیکن یہ خود بیابان میں اپنے خدا کو جو ہے آزما رہے ہیں. اور لکھا ہے اور بیابان میں حق تعالیٰ سے سرکشی کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگ کر اپنے دل میں خدا کو آزمایا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل میں خدا کو آزمایا، اور بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنا شروع ہو گئے. یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے خدا اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، خدا اپنے لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے. جب انہیں پیاس لگتی ہے تو اپنے لوگوں کے لیے چٹان سے پانی مہیا کرتا ہے. لیکن وہ سب کچھ بھول گئے ہیں، اس کی محبت کو بھول گئے. لیکن انہوں نے اپنے زندہ خدا کو آزمایا اور کہا کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ سوال ہے، کیا خدا بیابان میں جہاں پر کوئی چیز نہیں ہے روٹی مہیا کر سکتا ہے؟ لیکن خدا ناممکنات کا خدا ہے، خدا موت ذات کا خدا ہے. کیونکہ اس کے کلام میں تو لکھا ہے کہ شیر ببر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن میرا طالب کسی نعمت کو محتاج نہ ہوگا. لیکن خدا نے کہا کہ میں سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. لکھا کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کر دے گا؟ بس خداوند سن کر غضبناک ہوا اور یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر قہر ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا. تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی. انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی اور اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا. ہلیلویا! یہ ہے اس کی محبت، یہ ہے اس کا پیار، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور وہ اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولا، کیونکہ ان کا دل اس کے حضور درست نہ تھا اور وہ اس کے عہد میں وفادار نہ نکلے. لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا. ہلیلویا! کیونکہ اس کی محبت ہم پر ہے.
اس نے ہم سے ابدی محبت رکھی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے یسایہ میں 53 باب میں، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لے۔ خدا نے ہم سے محبت کی ہے، وہ ہمیں گناہوں سے نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہم سے ابدی محبت رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ کیونکہ خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھیں، یسایہ ہی کی کتاب میں خدا جس طرح فرماتا ہے کہ خدا یوں فرماتا ہے، تم مفت بیچے گئے ہو، لیکن ابلیس سے کی گرفت سے یسوع مسیح نے ہمیں اپنے لہو کی قیمت سے ہمیں خرید لیا ہے۔ ہلیلویہ! یہ اس کی محبت ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں سفینیہ میں لکھا ہے 30 باب 17 آیت میں، خدا تیرا خدا جو تجھ میں ہے، خدا تیرا خدا جو تجھ میں ہے وہی بچا لے گا، وہی تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، اور وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، اور وہ گاتے ہوئے تیری شادمانی کرے گا۔ ہلیلویہ! کیونکہ خدا ہمارے لیے خوشی کرتا ہے جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں، ہمیں گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، ابلیس کی بادشاہ سے نکل کر خدا کی بادشاہت کے وارث آ جاتے ہیں۔ اور بائبل بھی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ جب زمین پر ایک گناہگار شخص توبہ کرتا ہے، آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی کراتے ہیں۔ ہلیلویہ! 30 آیت میں زمین نے اپنا منہ کھول دیا ان لوگوں نے خدا کی جنہوں نے تاکید کی، اور زمین پھٹ گئی اور وہ سب زمین دوز ہو گئے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کو نہیں مانا، ان کے حکموں کو نہیں مانا۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں ان کو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رکھوں گا جو محبت رکھتے ہیں۔ خدا کے نام ماننے والوں کے لیے خدا نے بیابان میں کیا کہا کہ یہ لوگ جن کو میں غلامی کے ملک میں سے نکال لایا اور ان کو رہائی بخشی، لیکن انہوں نے فرشتوں کی غذا کھائی، لیکن پھر بھی خدا کے ساتھ وفادار نہ رہے، اور پھر خدا نے عہد کا لیا کہ میں ان کو بیابان میں مار دوں گا اور ان میں سے نئی نسل کو لے کے جاؤں گا۔ لیکن یہ خدا کی محبت کو جب بھول جاتے ہیں، خدا ان کو بھول جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر خدا اپنے لوگوں کے ساتھ فرماتا ہے یسایہ 55 آیت میں، میں ان کو اپنے گھر میں اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بڑھ کر میں ہر ایک کو ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا۔ ہلیلویہ! جو لوگ خدا سے محبت رکھتے ہیں، جو اس کا ڈر، اس کا خوف مانتے ہیں، اور خدا اپنے لوگوں کے لیے آسمان کے نیچوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں ان کی زندگی میں خدا کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اور اپنے دل میں خدا کے لیے عزت کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا ان کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ ہلیلویہ! خدا کی قربت حاصل کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ چرچ میں آ جانا بڑی بات نہیں ہے، چرچ ہم اٹینڈ کر لے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم عبادت سن لے کوئی بات نہیں ہے۔ عبادت کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے، دعا کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور تمہاری نسل کو بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا۔ آج ہماری زندگی میں، ہمارے خاندانوں میں برکت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم خدا سے وہ محبت نہیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ میں ان کو اپنے گھر میں اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام بخشوں گا، کیونکہ جیسا کلام میں لکھا ہے کہ سب ناموں سے اعلیٰ نام خداوند یسوع نام ہے جو ہمیں عطا کیا۔ یہ وہ چابی ہے، یسوع نام سے ہم زمین پر دعا کرتے ہیں، یسوع کے نام سے خدا آسمان کھول دیتا ہے۔ ہلیلویہ! کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو خدا سے محبت رکھتے ہیں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، اور جس طرح
यशायाह 43 बाब में हम अगर देखें, यशायाह 43 बाब में, तो खुदा के लोगों के लिए ये वादा है। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया यूं फरमाता है, खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सलाम में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी, और शोला तुझे ना जलाएगा। अगर हम देखें यहां पर कितना बड़ा वादा है। यहां पर हम देखते हैं कि जब बनी इस्राएल कौम बड़े कुर्ज़म में से गुजरती है, उससे पहला का सीन जब हम गीतों में, फिल्म में देखते हैं, आगे बहुत बड़ा समुंदर है, पीछे फिरौन की फौज है, मौत के सिवा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन वहां पर भी खुदावंद का बंदा मूसा क्या कहता है? चुपचाप खड़े रहो और खुदा के काम को देखो। हालेलुया! क्योंकि वो जानता है बेशक फिरौन अपनी फौज के साथ आया है, आगे बहरे कुलज़म है, आगे बढ़ेंगे, वो मर जाएंगे डूब कर। लेकिन खुदा के बंदा मूसा ने जब हाथ बढ़ाया और खुदा ने अपने बंदा के दुआ को सुना, और बहरे कुलज़म दो हिस्से हो गया। क्योंकि खुदा ने कहा था कि जब तुम नदियां अबूर करोगे तो कोई नदी तुम्हें डुबो ना सकेगी। और यहां पर नदी नहीं, दरिया नहीं, ये वो बहरे कुलज़म है जिसका किनारा ही कुछ नहीं है, नजर नहीं आता। लेकिन खुदा अपने लोगों के साथ मोहब्बत करता है, और खुदा का वादा है कि कोई नदी तुम्हें डुबो ना सकेगी। खुदा ने उन सबको सलामती से बाहर ले गया। और फिरौन भी बड़े घमंड में आया, फौज के साथ आया कि मैं इनको पकड़ लूंगा, देखिए ये कहां तक बच कर जा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि वो जब बहरे कुलज़म के सेंटर में फौज आ गई, बनी इस्राएल कौम निकल गई, और क्या हुआ कि वो पानी दोनों हिस्से जो बना था एक हो गया, और सारे जो फौज है तबाह होगी। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है वो सारे दुश्मनों को तहबाला करेगा। वो बनी इस्राएल के दुश्मनों को उसने तहबाला किया, वो आपके दुश्मनों को भी तहबाला कर सकता है। हमारा दुश्मन कौन है? इब्लीस। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है जब तुम उससे मुकाबला करो तो हमें डरना नहीं है। हमारे ज़हन में ये मत सोचो ये मुझे डराएगा, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन खुदा के कलाम में तुम्हें लिखा है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। ये जंग मेरी है, फतह मेरी है, फतह से बढ़कर खुदा गलबा देता है। खुदा जिनसे मोहब्बत करता है, खुदा जिनसे प्यार करता है। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में हमें नज़र आता है जो खुदा को तर्क कर देते हैं खुदा उनको तर्क करता है। जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं खुदा अपने लोगों को बचा लेता है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में जिस तरह हम देखते हैं पानी से बहरे कुलज़म से खुदा ने अपनी कौम के निकाला, सदरक मिसक अब्दनजू को जो हमें नज़र आते हैं कि ये गुलामी में हैं लेकिन अपने जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। जब बादशाह ने मूर्ति बनाई सोने की और शाही फरमान जारी किया गया और जो इसे सिजदा ना करेगा वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, और सारे लोगों ने सिजदा किया लेकिन 3 शख्सों ने सिजदा नहीं किया। वो जिंदा खुदा से प्यार करते थे, खुदा की इबादत करते थे। और क्या हुआ कि जब बादशाह तक ये बात पहुंची कि जो 3 शख्स
सदरक में से कब्दनजू, वो तेरी मूर्तों को सिजदा नहीं किया। बादशाह गजबनाक हुआ, कहा कि 7 गुना आग बढ़ा दी जाए। गुस्से में आ गया, गजब उनकी जिंदगी के लिए भड़का। लेकिन बादशाह के सामने जब पेश किया, उसने बादशाह ने एक और मौका दिया, मैं आपको एक मौका देता हूं, अगर तुम सिजदा ना करोगे तो मैं तुम्हें आग की भट्टी में डलवा दूंगा, तुम मर जाओगे। उन्होंने एक बात की, हमारा खुदावंद बचाने की कुदरत रखता है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने ये कही, अगर हमारा खुदा ना भी बचाए, हम इस जहां में मरना तो है आज भी कल भी, लेकिन मरने के बाद हम फौरन यीशु के पास पहुंच जाएंगे। हालेलुया। लेकिन उसने कहा कि हमारा खुदा इस आग की जलती भट्टी से तेरे हाथ से बचाने की कुदरत रखता है। जब फेंके गए और फेंकने वाले जल गए, मर गए, लेकिन जो फेंके गए वो बच गए, क्योंकि जो मोहब्बत करने वाला है, जो उनके साथ है, वो आग की भट्टी में भी नजर आ रहा है। 3 फेंके 4 नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुदा अपने लोगों को, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, जब तुम नदियों को अबूर करोगे और तुम्हें आग का शोला भी ना जलाएगा। यहां पर खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा अपने लोगों पर मेहरबान है। खुदा हमारी जिंदगी का जो हमारे लिए पैगाम लेकर आया है, वो तो जो जिसने हमसे मोहब्बत की, वो फरमाता है कि मैं इसलिए आया तुम जिंदगी पाओ और कसरत की। जिंदगी देने वाला मर कर अगर कब्र में होता तो आज हम दलेरी के साथ उसकी मोहब्बत को कभी भी ऐसे बयान ना करते, क्योंकि उसने करके दिखाया। लाजर 4 दिन का मुर्दा था, वो दोस्त था उसका। 4 दिन के बाद जानबूझकर यीशु आया और उसने कहा कि मैं जिंदगी देने वाला हूं, मैं जिंदगी का पैगाम लेकर आया हूं, मेरे पास जिंदगी है, मैं कयामत हूं, मैं अब्दी जिंदगी देने का हक रखता हूं। लेकिन जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गया, लोगों ने क्या कहा, शायद ये उससे मोहब्बत रखता है, ये उसका चेहरा देखना चाहता होगा। लेकिन जब कब्र के मुंह से पत्थर हटाया गया तो यीशु मसीह ने क्या कहा, वही मरियम जो कहती थी अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। उसने कहा हाँ, क़यामत के दिन जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। लेकिन उसी वक्त जब कब्र पर खड़े होकर कहा आए लाजर, और वो उसी दम जिंदा हो गया। हालेलुया। वो जिसने मेरे और आपके साथ मोहब्बत की है, वो मेरा और आपका खुदा है, क्योंकि खुदा के कलाम में नजर आता है, खुदा ने कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा मैंने तुझसे अपनी मोहब्बत रखी, इसलिए कि मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत आपके साथ है। आप आम लोग नहीं हैं। कभी कभी हम अपनी अहमियत नहीं जानते। आप दुनिया से चुने हुए लोग हैं। आप यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं। यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु ने अपनी कीमत चुकाई है, अपने लोग के सबब से हमारी कीमत चुकाई है। उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर जंग की है और उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। हालेलुया। आइए हम चंद लम्हा के लिए खड़े होकर अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या मैं खुदा से प्यार करता हूं? आइए हम दोनों हाथों को उठाकर सब खड़े हो जाएं। आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा ने तो आपसे मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए दुआ करना शुरू कर दे। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरा फिदिया दिया है। आया आसमानी बाप, मैं तेरे नाम के लिए तेरी जयकार करता हूं, जो सब नामों से आला नाम है, जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है, वह आसमानियों का, वह जमीनियों का। आया आसमानी बाप,
आज मैं तेरे सामने सर झुकाता, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, आए खुदा मुझ पर रहम का। आए खुदा मैं अपनी सारी कमियों को, गुनाहों को जो जानबूझकर आए खुदा तेरे सुर में किए हैं, आज मैं सच्चे दिल से मानता। आए खुदा मुझ पर रहम का। आए खुदा तेरे इस पाक लहू को मैं अपनी जिंदगी में लेना चाहता हूँ। आए यीशु तो मेरी सोचों में आ, आए खुदा मेरे ख्यालों में आ जा। आए खुदा इस कलाम के सबब से आज मेरी जिंदगी में एक जलाली काम का। आए खुदा मैं ताकि तेरी उस मोहब्बत को जान सकूं। आए खुदा जो तूने मेरे लिए सलीब पर फिदिया दिया। आए आसमानी बाप पर रहम का। आए खुदावन तरस का ले। आए खुदावन तो हमारी जिंदगी में आज एक जलाली काम का। मैं अपनी सारी पुरानी जिंदगी को तर्क करता, आज से मैं एक नई जिंदगी का आगाज करता हूँ। आए खुदा मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, तेरे साथ वफादारी के साथ चलूंगा। आए खुदा मुझ पर रहम का, मेरे खानदान पर रहम का, क्योंकि तूने मेरा फिदिया दिया और तूने फरमाया मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आए आसमानी बाप तू मेरे साथ है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इस मुल्क वबा से जो पूरी दुनिया में आए खुदा कोरोना के सबब से लोग मर रहे हैं, लेकिन ये तेरी मोहब्बत है, ये तेरा फजल है। आए खुदावंद जो मेरे ऊपर तेरा हाथ है, आज तक तूने हमें जिंदगी दी है। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, पूरी दुनिया पर रहम का, फजल का, ताकि तेरा नाम हमेशा हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए। इस कलाम के सबब से हर एक ज़िंदगी में 100 का 100 गुना फल लाए और इस कलाम को हम अपने दिल में रखकर तेरे खिलाफ ना नहीं बल्कि तेरी मर्जी को पूरा करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।